بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ یعنی اللہ نے جب 12 بنائی ہے تو کوئی اسے 13 نہیں کر سکتا۔ اب ان 12 کا آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے، اور دکھ کی بات کتنے علم اور انفارمیشن کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت صرف 12 مہینوں کے نام نہیں بتا سکتی۔ پریشانی کی بات بھائی، جب آپ صرف اپنے مہینوں کے نام بھی نہیں بتا سکتے، عمل تو پھر دور کی بات ہے نا۔ یہاں سے سمجھیے، ہم مسلمانوں کا اپنا سسٹم تھا، سسٹم ہے، اور سسٹم آسمان سے اترا۔ اس سسٹم میں ہمارے لیے خیر تھی، ہمارے غلبے اور ہمارے دنیا میں چھا جانے کے سارے اسباب موجود تھے۔ اب دنیا والوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے ان کا سسٹم بدل دو تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی خود بخود۔ جب کسی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو محرم سے متعلقہ ساری عبادت ختم۔ ایک بندے کے علم میں ہی نہیں ہے کہ یہ ذوالحجہ ہے، یہ رمضان المبارک ہے، پھر رمضان سے متعلقہ، ذوالحجہ سے متعلقہ سب نیکیاں، سب عبادات، سب کام خود بخود ختم۔ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان 12 مہینوں کا علم حاصل کریں، اور یہ علم اپنی آنے والی نسلوں اور اپنے بچوں تک شفٹ اور ٹرانسفر کریں، ان کو بتائیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، فلا تظلموا، ان 4 مہینوں میں ظلم مت کیا کرو۔ اچھا باقی میں کر سکتے ہیں؟ باقی میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ تاکید سے تمہیں حکم ہے ان میں ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے کچھ جگہوں کو، کچھ مقامات کو معزز اور معتبر بنایا ہے، جیسے مسجد کو اس کی فضیلت بڑھ گئی، بیت اللہ کو اس کا مقام بڑھ گیا، کچھ چیزوں کو میرے رب نے معتبر قرار دیا، جیسے زمزم کو، حجر اسود کو، عجوہ کھجور کو، ان معتبر قرار دینے سے ان چیزوں کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ جیسے میرے رب نے کچھ اوقات کو معتبر قرار دیا ہے، تہجد کا وقت، اگر کوئی مظلوم ہو تو اس وقت اس کی دعا، اگر کوئی مسافر ہو تو اس وقت اس کی دعا، اگر کوئی افطاری کر رہا ہو اس وقت اس کی دعا۔ سمجھیے، اگر کسی وقت کو معتبر قرار دینا ہے، اس کی فضیلت کو بڑھانا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ کسی وقت کی اہمیت کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، کس کا کام ہے؟ فقط ایک اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی مقام کی اہمیت کو بڑھانا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا رب العزت۔ اگر کسی مہینے کے مقام کو بڑھانا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جس چیز کو اللہ نے معتبر قرار دیا ہے بس وہی برکت والی ہے، وہی تبرک ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز تبرک ہے، بڑے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے۔ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ کیا آپ نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو؟ لات اور عزیٰ کو صرف اس ایک مسئلے اور عقیدے میں ٹھوکر کھانے کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک کے کئی دروازے اور دہانے کھل گئے۔ مفسرین نے لات اور عزیٰ کی تفسیر میں لکھا ہے، ان میں سے ایک بت تھا، پتھر تھا یعنی کہ، اور ایک درخت تھا، اور امت اسلامیہ میں، مسلمانوں میں
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے امت میں سب سے پہلے شرک کا دروازہ پتھر سے کھلا ہے یا درخت سے کھلا ہے؟ کیسے کھلا ہے؟ پتھر سے مورتیاں بان کے ان کی پوجا شروع ہو گئی، درختوں کو معزز قرار دیا گیا، اس سے منتیں اور حاجتیں ماننے لگی، یہاں سے شرک کا دروازہ کھل گیا۔ آج بھی امت مسلمہ جس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی کسی نگ کو معتبر سمجھتا ہے، کوئی کسی رنگ کو معتبر سمجھتا ہے، کوئی کسی چاندی کو معتبر سمجھتا ہے، کوئی کسی مقام کو معتبر سمجھتا ہے، کوئی فلاں جالی کو اہمیت دیتا ہے، کوئی فلاں درخت کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل غیر شرعی اور غیر درست ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ حجر اسود سے کہنے لگے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، بس میں جانتا ہوں ساتھیو، جس قدر آپ کے اور میرے اندر اپنی توحید مضبوط ہوتی چلی جائے گی، ہمارے جنت میں جانے کے چانسز اتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی صحیح کہے اور غلط کہے، بس اسی بات سے فرق پڑتا ہے کہ ہماری بات ہمارے رب کی بات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ تو، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، آپ کو یہ سیاروں سے، آج بھی مسلمانوں کے اس پڑھے لکھے اور ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ترقی ہو گئی، ایمانداری سے بتاؤ کہ اخبار میں ابھی بھی سیارے اور ستارے چھپتے ہیں نہیں چھپتے؟ آپ کا فلاں ستارہ ہے تو یہ سیزن آپ کے لیے صحیح نہیں۔ اس ظالم انسانوں، اتنا پڑھ اور پڑھا کے، اتنی یونیورسٹیز اور کالجز ہونے کے باوجود، اتنی علم اور حکمت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، عرب کے بدوں والا 1446 سال پہلے والی توہم پرستی آج بھی تم میں عقیدے کی کمزوری ہے، اور سارے مسئلے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ اب جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی، اے ہجر اسود، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور سن لے، اگر تجھے پیارے محمد نے نہ چوما ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق تجھے کبھی بھی چومتا نہ چومتا۔ اگر زمزم کی فضیلت جناب محمد نے نہ بتائی ہوتی، ہم کبھی اس کی فضیلت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اگر اجوا کھجور کی درجنوں اور بیسیوں ورائٹی ہیں، لیکن جہاں اجوا پڑی ہو، ہم اسے عقیدے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں پیارے محمد کی حدیث ہے۔ یہ ہوتا ہے مقام، اور یہ ہوتا ہے مسلمان کے نظریات میں فرق۔ اب سمجھیے، محرم الحرام آج سے حرمت والا نہیں، یہ جب سے زمین اور آسمان بنا ہے تب سے حرمت والا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ محرم الحرام کب سے حرمت والا ہے؟ جب سے زمین اور آسمان بنا ہے۔ اور صرف محرم حرمت والا نہیں ہے، ذی القعدہ حرمت والا ہے، ذوالحجہ حرمت والا ہے، رجب حرمت والا ہے۔ ان 4 مہینوں کو مقام اور مرتبہ، آپ مانیں نہ مانیں، میں بیان کروں نہ بیان کروں، جس رب نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اس نے ان 4 مہینوں کے فضائل، ان کے حرمت پہلے دن سے بیان فرما دی۔ اور آپ کے اور میرے ذہن میں جب محرم کا نام آتا ہے تو کیا نقشہ آتا ہے؟ جو نقشہ آتا ہے وہ بالکل غلط آتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ کسی ایک حادثے اور سانحے کا جو کہ واقعی امت مسلمہ پہ بہت بڑے ظلم اور ستم کی داستان تھی، جو کہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف اور دکھ کی بات ہے، کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ ہر مومن کا دل اس پہ تھر تھر کانپتا ہے، اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں، زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، آنکھیں ان الفاظ کو پڑھ نہیں سکتے، کان ان الفاظ کو سن نہیں سکتے، کیونکہ اس میں ظلم اور ستم کی داستان رقم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے، جس چیز کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو حق دیا ہے، آپ اس مہینے سے اس کا حقیقی حق چھین کے کے، 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل فضیلت سے محروم ہو جائیں۔ 2 اور 3 چکر میں ڈال کے اصل ف
اب نبی علیہ السلام نے آپ نے 4 فضائل محرم اور حرام کے ذہن میں رکھنے. پہلی بات، یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت کا مطلب عرب کے بدو میں جنگ و جدال، لڑائی اور فساد ان کی عادت اور ان کی معمول تھا. ان کا سمجھو ناشتہ اور ان کا ڈنر اور لنچ تھا کہ لڑنا اور مارنا اور کٹنا اور کاٹنا. اللہ رب العزت نے اس فساد کے ماحول میں اس ظلم اور ستم کو کم کرنے کے لیے 4 مہینے حرمت قرار دیے اور کہا کہ ان میں لڑنا نہیں ہے. نہیں لڑتے تھے، کچھ اس میں سے بھی لڑتے تھے. دوسری فضیلت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، عزیز ساتھیو شوق سے اپنی یہ ہجری ڈیٹس یاد رکھا کرو، استعمال بھی کیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں 2024 رکھتے ہو، کبھی صرف اس لیے کہ یار ہماری اسلام کی تاریخ ہے، کبھی 1446 بھی لکھ دیا کرو کہ ہجری یہ چل رہی. حضرت عمر فاروق نے ہجری تاریخ کا اجرا اور آغاز کیا. اس تاریخ کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. یعنی ہمارے لیے یہ نئے سال کا آغاز ہے، پرانے سال کا اختتام ہے. تیسری فضیلت، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس مہینے کی ہے؟ فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کی فضیلت ہے. ایک کام بعد میں ذکر کرتے ہیں. یعنی یہ محرم کا تیسرا مقام ہے. اب آپ کو یہ کتاب و سنت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 اور 37 میں، صحیح مسلم کی روایت میں، ابو ہریرہ کی روایت میں، جناب علی کی روایت میں آپ کو کہیں وہ بات ملی محرم کے بارے میں جو آپ کے اور میرے ذہن میں، جو آپ کا اور میرا ماحول گواہی دیتا ہے، جو نقشے آپ نے اور میں نے بچپن سے دیکھے سنے، ہم کسی نہ کسی حد تک کسی کام سے اندر ہی اندر سے متاثر ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو نیکی سمجھتے ہیں، اس کو معاذ اللہ حسینیت سمجھتے ہیں علیہم السلام. حسینیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور چوتھی اس کی فضیلت، محرم کو شہر اللہ کیوں کہا گیا؟ سب مہینے اللہ کے نہیں، سب بھی اللہ کے. کیا یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں؟ پھر ہم اس مسجد کو بیت اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. سب مسجدیں اللہ کی ہیں. جب لفظ آئے گا بیت اللہ، اس سے مراد اللہ کا وہ عزت والا گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. یہ اس گھر کی فضیلت ہے کہ یہ خاص اللہ کا گھر ہے، جہاں حج کی جاتی ہے، جہاں طواف کیے جاتے ہیں، جہاں عمرے ادا کیے جاتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جس کو ابراہیم نے تعمیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو آباد کیا. قیامت تک دنیا وہاں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہی ہے. اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. سب اونٹنی اللہ کی ہے. جب زمین اور آسمان میرے اللہ کا ہے تو اونٹنی تو چھوٹی بات ہے. اب سمجھیے کہ اس محرم الحرام کو جب 12 کے 12 مہینے اللہ کے، حرمت والے 4 مہینے اللہ کے، پھر محرم کو شہر اللہ کیوں کہا گیا؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ بات محرم کے مقام کو 4 چاند لگا کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. جب کسی بات کی اتنی فضیلت ہے عزیز ساتھیوں، فضیلت کے بعد دوسرا باب آتا ہے کہ جب ایک چیز کا مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، اہمیت اتنی ہے، اس پہ آیات اتنی ہے، احادیث مبارکہ اتنی ہے، پھر ہمیں اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم پہ اوپر کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمارے کرنے کے کچھ کام ہیں. پہلا کام، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں وہ مہینہ ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام. یہ منظر ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیے کہ آپ کو اور مجھے اسلام کی حقیقی اساس اور بنیاد سے کس طرح دھکا دے کے پرے کر دیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے رمضان میں روزوں کا ماحول ہوتا ہے، ہر شخص روزے کا اہتمام کرتا ہے. اگر اسلام کا ماحول ہوتا،
قرآن کی بنیاد پہ معاشرہ کھڑا ہوتا، اگر اس کی بنیاد پہ آپ کا میرا کلچر مضبوط ہوتا، آپ کو اور مجھے محرم کے مہینے میں ہر بندہ روزے دار نظر آتا، مگر ایسا ہے یا نہیں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے سمجھتے ہیں باتوں کو۔ چھپ کے بڑے ہیں روزے رکھنے والے، بڑے ہیں انشاءاللہ، بڑے ہیں جن کو یہ بات پہنچی وہ روزے رکھ رہے ہیں، ان کو ماحول متاثر نہیں کرتا، یہ متاثر ہوتی عوام جو جہالت سے بھرے ہوئے ہیں، جن تک علم نہیں پہنچا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہوں تو میں کس مہینے میں رکھوں؟ کیا فرمایا؟ محرم میں روزے رکھوں، اس کا مقام زیادہ ہے۔ تیسری روایت، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کہاں جائیں گے یہ حدیث مصطفیٰ؟ کتنے دکھ کی بات ہے، سیانہ مسلمان، کتاب و سنت کا دعویٰ رکھنے والا، قرآن اور حدیث سے محبت کرنے والا، قرآن کے مقابلے میں تاریخی واقعات کو لے کے آتا ہے اور تاریخ کو مانتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، روایات کو مانتا اور چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی آپ سے زیادہ آپ کے رب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس طرح کس مہینے کو منانا ہے۔ یہی بات تو میں نے آپ کو سمجھائی، ہماری محبت کے دستور، قوانین، چارٹر، رول، اس کا ڈیکورم آسمان سے اترتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی سے محبت نہیں کرتے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کا معنی یہ تھا ہم اپنے تمام اختیارات سے دستبردار ہو کے اللہ کے حضور تمام اختیارات کو پیش کرتے ہیں، اب جو میرا رب حکم دے گا اس طرح سیلیبریٹ کرو، ویسے سیلیبریٹ کریں گے، اس طرح محبت کرو، ویسے محبت کریں گے، اس سے محبت کرو، اس سے محبت کریں گے، اور جس سے حکم دے گا یہ نہیں کرنا ہم نہیں کریں گے، اس سے نفرت کرنی ہے ہم اس سے نفرت کریں گے۔ فرق ہے مسلمان کے انداز میں، اسلام کے اساس کو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، عزیز ساتھیو، شیطان اپنا وار بڑی تیزی سے چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنانے سے پہلے اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم واقع کربلا کو نہیں مان رہے، معاذ اللہ، مرنا نہیں ہم نے۔ بھائی جس سے محبت کا اعلان اللہ کے رسول کر رہے ہیں ہم کیوں نہ محبت کریں؟ ہم تو ان کے ماتھے پہ ریت کا ذرہ برداشت نہیں کرتے، ہم تو ان کے چہرے انور پر دھوپ کی تپش برداشت نہیں کرتے، ہم ان کی شہادت کو کیسے برداشت کریں؟ ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کو ایسے مناتے ہیں جیسے اللہ نے منانے کا کہا، لیکن ہم اپنی مرضی سے غلو نہیں کرتے، اپنی مرضی سے روایات نہیں بناتے، اپنی مرضی سے سبیلے نہیں لگاتے، اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنتے، اپنی مرضی سے نیازیں نہیں چڑھاتے۔ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان کے انداز میں اور اس کے انداز میں جس کا دین اس کی مرضی کا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ فرق ہے دو بندوں میں، جس کا معبود برحق اللہ ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، وہ ایسے چلتا ہے جس سٹائل سے اللہ نے چلنے کا کہا ہے۔ جس کا معبود اس کا نفس ہے، اس کی خواہش ہے، اس کا فرقہ ہے، اس کی جماعت ہے، اس کا امام ہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی ماننی، اس کا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کا رنگ، اللہ کا دین، اس کے نبی کے احکامات، کرنے کے کام اور ذمہ داریاں، یہ اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ کو چڑھائیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی نماز کون سی ہے؟ فرمایا فی جوف اللیل، اس نماز کی اہمیت ہے جو رات کے پیٹ میں، یعنی رات کے اندھیرے نے جس کو چھپا رکھا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کا اہتمام کیا کریں۔
یہ اللہ سے تعلق کی بڑی خوبصورت شکل ہے، اور کوئی مومن بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مومن بھی ہو اور اللہ سے اس پیارے تعلق سے محروم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک روحانیت کا تعلق ہے، ایک راز و نیاز کی باتیں ہیں، اسے دنیا والے نہیں سمجھ سکتے، اس کو فرائض کے باب میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ فرض تو نہیں ہے نا۔ اور محبت والے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والے روزے کون سے ہیں؟ فرمایا محرم الحرام کے روزے۔ دعا کریں اللہ آپ کو اور مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم، اللہ تعالیٰ ہی موسم کو نرم کرتے ہیں، اور یاد رکھیے بیرونی موسم کا اندر کی روحانیت پہ تعلق بہت مختلف ہے، بلکہ مثبت تعلق ہوتا ہے، سمجھیے۔ یعنی جو موسم کی شدت بڑھتی ہے، ہونٹوں کی خشکی بڑھتی ہے، حبس اور پسینہ بڑھتا ہے، دل گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو اس محبت کی چاشنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی لذت اور مٹھاس بڑھنے لگ جاتی ہے۔ یا اللہ فرض بھی نہیں ہے مگر تیری محبت میں میں روزے سے ہوں، کیا بات ہے اس کی۔ بہت ساری اسلام کی باتیں، بہت ساری عمل کی باتیں ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ میسر نہیں ہیں۔ وہ کیفیات ہیں، احساسات ہیں، سینسیشنل فیلنگز ہیں، ان کو الفاظ کا جامع نہیں بنایا جا سکتا۔ بس آپ تب محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں، اس پہ دوام اختیار کریں، اور اللہ آپ کو اس لذت اور اس محبت کا ٹیسٹ چکھا دے، پھر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ محرم کی چوتھی اور آخری فضیلت کہ یہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ پانچویں بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مدینہ تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں یہودی؟ اب اس بات کا تعلق بھی نبی علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے، کیونکہ محرم اللہ کا مہینہ، اور جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تو اس کی فضیلت جب سے زمین اور آسمان ہے اس سے متعلق ہے۔ باقی سب فضائل بعد میں۔ جو بندہ آپ کو یہ کہتا ملے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ٹھیک ہے غلط؟ معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کسی ایک واقعے سے بعد زندہ نہیں ہوتا، اسلام شروع سے زندہ باد ہے اور آخر تک زندہ باد ہے۔ غلط رنگ ہے معاشروں کے، شعراء کے غلط اشعار ہیں جن کو آپ کو اور ہم اپنے ذہن میں جگہ دے کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہیں، اسی کے گرد کل حمار گدھے کی طرح چکر لگا رہے ہیں۔ انہی باتوں کو ابا سے سنی، معاشرے سے سنی، فیس بک پہ پڑھی، دوست نے کہا تھا کیا ہو گیا، ما لکم کیف تحکمون، کوئی عقل کو بھیجا استعمال نہیں کرتے، کیسی باتیں کرتے ہو، برا اسلام فیس بک سے ملتا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دیجئے یہ جو راستہ ہے نا اسلام کا، جس کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں جس کی بات کر رہا ہوں، میں جس کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے اس پر، میں یقین پہ کھڑا ہوں، گمان پہ نہیں کھڑا، سنی سنائی بات پہ نہیں کھڑا، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، حدیث اس پہ مہر لگاتا ہے، اس لیے میں اس کام پہ مار مٹ سکتا ہوں اور میں اسی کو صحیح کہتا ہوں، باقی سب کام کو غلط کہتا ہوں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور یقین ہوگا علم کی بنیاد۔ اب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، باقی یہود روزہ کس بات کا رکھتے ہیں؟ فرمایا 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ان کی قوم، یہ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی تھے، ہم اس روزے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس کا روزہ رکھیں، میں اگلے سال اگر زندہ رہے
ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اب اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، فرمایا کہ نبی علیہ السلام اگلے سال زندہ نہیں رہے، روزہ نہیں رکھ سکے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی راز کی باتیں میرے رب نے بتائی ہیں، ان کو معلوم تھی، جو نہیں بتائی ان کو نہیں معلوم تھی۔ اس میں ان کی شان ہے، اس میں ان کا مقام ہے۔ کسی بھی بندے کا، کسی بھی رسول کا اللہ کے حضور سب سے بڑا مقام اس کی عبدیت ہے، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس روزے سے مراد ہے 9 اور 10 کا روزہ، انہوں نے وضاحت کر دی۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے غالب یقین ہے عاشورہ کا روزہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک روزہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات کی خوشی میں، دوسرا روزہ یہود کی مخالفت کی خوشی میں۔ ساتھیو جمعے کا فائدہ تب ہے کہ یہ آپ کا اور میرا محرم روزوں کی کیفیت میں گزرے، اللہ کے حضور قربت کی کیفیت میں گزرے، حق اور سچ کو سمجھنے کی کیفیت میں گزرے۔ بڑے مشکل ادوار چل رہے ہیں، حق کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے عام بندے کے لیے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، جو ڈھونڈنے نکل جائے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم امرین ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها کنہارها۔ ٹینشن نہیں لینی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی کالی سیاہ راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ مشکل نہیں ہے ہدایت ڈھونڈنا، حق ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، اس پہ ثابت قدمی بھی مشکل نہیں ہے۔ بس اللہ کی توفیق مانگتے آؤ، اس سے اس کا فضل مانگتے آؤ، اس سے اس کے کرم کا سوال کرتے آؤ۔ وہ اپنے فضل سے جس کو نواز دے، اپنے کرم سے جس کو نواز دے، جس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے اس کے لیے ہدایت آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے کی نسبت سے کوشش کیجئے جن کی یاد اور شان ہم بیان کرتے ہیں ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے انداز کو پڑھیے، ان کے اطوار کو پڑھیے، اور ان کی محبت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے کہ اس پہ نقش تھا علم بہت حاصل کر لیا، اب عمل کرنے کا وقت ہے، یہ نقش تھا۔ یعنی وہ خود ساری زندگی اپنے آپ کو بھی یہ درس دیتے رہے، امت کو بھی، کہ امت مسلمان نعروں سے بات نہیں چلے گی، فقط نسبت سے بات نہیں چلے گی، فقط کہنے سے بات نہیں چلے گی، عمل کرنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، اعمال کرنے پڑیں گے، پھر اللہ کا قرب ملے گا، پھر لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا ہوگا، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ سچے مسلمان ہیں یا کھوٹے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنے رسول کی اپنی محبت عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔